حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. امانت دیانت کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جہاں جہاں ملا فوراً اسی وقت میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں اس پر عمل کیا. ان کی ساری زندگی رومیوں کے خلاف جنگوں میں گزری ہے، اور ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ جیسے ختم ہوا تو ان پہ حملہ کر دیا. وہ بے خبر تھے اور بہت سارا علاقہ فتح کیا، اور فتح نصرت ان کی قدم چوم رہی تھی. پیچھے سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر وفاء لا غدر. پلٹ کے دیکھا، عامر ابن عبسہ مشہور صحابی ہے وہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو اور مدت پوری ہو جائے تو جب تک آپ فسخ معاہدہ کا اعلان نہ کرے اس سے پہلے معاہدے کو نہ توڑے اور دشمن پر حملہ نہ کرے. آپ نے پیغمبر کے تعلیمات پر یہاں آ کر عمل نہیں کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیغمبر کا یہ ارشاد آیا تو مفتوحہ علاقہ سارا کا سارا چھوڑ دیا اور فوج کو واپس بارڈر پر جانے کا حکم دیا. اور ایسا انہوں نے نہ دشمن کے مطالبے پہ کیا اور نہ کسی سپر طاقت کے دباؤ پہ کیا. اللہ کے نبی کی تعلیمات پر کمال کے ساتھ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا. جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت دیانت کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کے شکار ہیں اور اس سے متاثر ہیں، وہ اس واقعے کے اندر اس واقعے کے آئینے میں وہ اپنی شکلیں دیکھیں. اور اس طریقے سے عامر ابن مرہ نے ایک دفعہ ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے امور جس کو سونپے اور وہ مسلمانوں کے امور کی خبرگیری رکھا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس حکمران کی خبرگیری رکھتا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور جو مسلمانوں کے خبرگیری سے چپ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمران سے چپ جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی. جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو ہر قبیلے کے اندر اسی حدیث کی تشریح میں علامہ بغوی ابو قیس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر قبیلے کے اندر انہوں نے ایک آدمی مقرر کیا اس قبیلے کے خبرگیری کے لیے. اور ہمارے قبیلے کے اندر ابو قیس کہتے ہیں کہ ابو یحییٰ نام کا ایک آدمی مقرر کیا جو صبح سویرے قبیلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. کیا رات کو کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا رات کو کسی کے ہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ کیا رات کو کسی قبیلے کے اندر کوئی گھرانہ آ کر شامل ہوا ہے؟ تو جو اطلاعات مل جاتی تھی ان سب کو نوٹ کر کے اور بیت المال کی دیوان میں جا کر ان کے نام درج کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ جو ہے نا جاری کیا جاتا تھا. اس قدر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر من وعن عمل کیا کرتے تھے. امانت دیانت کے اندر ان کا ایسا بے مثال جو ہے نا کردار ہے. یہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف خط لکھتے ہیں، اور خط امام ترمذی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی نصیر بن اوس نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے عبداللہ بن مبارک نے، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن عبد الوہاب بن ورد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مدینہ کے ایک آدمی نے. لیکن دوسری روایت کے اندر اس کا پورا نام جو ہے نا آیا ہے کہ وہ مدینہ کا آدمی کون ہے، ہشام بن عروہ. اور ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے عروہ بن زبیر نے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام، اور اس خط کے اندر یہ لکھا انکتب الی کتابا توصینی فیہ، تحریری نصیحت لکھ کر میرے طرف روانہ کرے، اور ایسی نصیحت جو وصیت ہو، ولا تکثری، زیادہ لمبی نہ ہو، تاکہ میں اس پر جو ہے نا میں اس کو یاد کروں اور اس پر عمل کروں. قال فكتبت عائشہ الی معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انتہائی اہم نصیحت جو کاغذ پہ
تحریر کر کے حضرت معاویہ کی طرف روانہ کی. وہ نصیحت کیا ہے؟ اس نصیحت کو غور سے سنے. اس نصیحت کو میں نے اور آپ نے اپنانا ہے اور اسی کے اوپر پورا عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیکم. جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا عزم کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے دنیا ناراض ہو رہی ہے، دنیا کی فکر نہیں کرتا، اللہ ناراض نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے لوگوں کے ہر شر سے اس آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. پھر ساری دنیا اگر مل جائے اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس آدمی کو ہرا نہیں سکتی، اس آدمی کو زیر نہیں کر سکتی اور اس آدمی کو فیل نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے سپر طاقت صحابہ کرام کے سامنے فیل ہو گئی تھی اور صحابہ کرام کو فیل نہیں کر سکی، اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے تھے. دنیا ناراض ہو بھلے ناراض ہو لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. اس لیے سفر طاقتوں کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا، فیل کر دیا تھا، ناکام ہو گئی تھی.